آئیے بلا کسی تاخیر میں اب اس خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کی خطابت کا چرچا اور قبالات فن کا شہرا آج پورے ہندوستان میں ہے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک تک ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی بزم محبت میں آنے والے ہمارا وہ خطیب باوقار علم حکمت کی بہار غلام غوث سمدانی عاشق امام ربانی حضرت علامہ اکبر احسانی مقدس النورانی سبحان اللہ، دیکھ لیجئے سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائے اپنے نورانی و عرفانی روحانی خطاب سے ہمیں اور سامعین کے دلوں کو محفوظ فرمائے۔ آپ گھبرائیے نہیں، نعت کا تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ جب حضرت نعت کرتے ہیں تو محفل اچھلنے لگتا ہے، جب کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہوتے ہیں تو لوگ تڑپنے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آج ان کی تقریر سنیے، انشاءاللہ باغ باغ ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ نعرہ لگا لیں تاکہ حضرت بھی بڑے موڈ میں نعت رسول پاک سے بھی اور اپنی خطاب سے بھی آپ کو فیضیاب کریں۔ آئیے زندگی کے ساتھ پورا مجمع مل کر نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر۔ ایسا نعرہ لگائیں گے، ایسے لگائیں گے تو کام نہیں چلے گا، حضرت سمجھ جائیں گے کہ آپ تھک چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دے، زندگی کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واللہ سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار فضیلت، جامعہ احمدیہ غوثیہ، حضرت علامہ اکبر احسانی صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائے اپنے خطاب سے نوازیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے رہیں اطمینان سے، انشاءاللہ بہت اچھا نعت فیضان مجاہد پڑھے ہیں، حضرت بھی پڑھیں گے۔ کیسے تیار ہو گئی ہے ٹھیک جامعہ حنفیہ غوثیہ کے بغل میں کٹرا میں عبداللطیف ریڈیو، آپ وہاں سے کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مائک کو بند کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين المطهرين ولجميع الأولياء الكاملين العارفين لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ میں بلا افتاد کشتی
ضعیفانی شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا خدا خواجہ کے مستانوں میں کرنے تو قبول توتیے حق سیدی احسانی کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ محبت کے ساتھ درود شریف کی ڈالیاں پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں گئے میک والے، کہاں گئے؟ ای کو ختم کر کے کہاں بھاگ گئے؟ حضرات ایک بار درود پاک اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات پہلی بار جامعہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اتنی خوبصورت عمارت دیکھنے کے بعد اور یہاں کے طلبہ، یہاں کے اساتذہ، ان حضرات کا اخلاق دیکھنے کے بعد بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالعلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے طلبہ مدرسین کی عمروں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات پہلی بار آپ کے اس جلسے میں حاضری ہو رہی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک تقریر بھی بہت شاندار سماعت کی۔ جی اچھا، اچھی بات۔ یہ مائک والا کہاں گیا؟ جیسے آواز کم کر گیا، سیٹ کر کے چلا گیا۔ تو حضرات میں چاہوں گا کہ آپ حضرات مفتی صاحب قبلہ، چونکہ وہ ہماری ہی میدان کے ایک شہنشاہ ہیں، فن خطابت ہو یا درس و تدریس ہو، نازش علم و عمل، مفکر ملت حضرت اللہ مولانا مفتی رجب علی صاحب قبلہ اور اس دارالعلوم کے پرنسپل مفکر ملت مجاہد اہل سنت حضرت العلام مولانا محمد یعقوب صاحب قبلہ، جن کی دعوت پر میں حاضر آیا۔ بہرحال حکم یہ ہوا تھا کہ 1-1:30 بجے تک، حد یہ ہے کہ 2 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے، لیکن میں کیا کروں، ایسا وقت ملا ہے کہ 1 گھنٹے میں تو گرمی آتی ہے قاعدے سے، 1 گھنٹے میں موڈ بنتا ہے۔ تو جتنا وقت ملا ہے صرف یہ موڈ بنانے کے لیے ملا ہے انشاءاللہ العظیم۔ اور تھوڑا سے وقت ہے، آپ زندگی کے ساتھ بیٹھیں اور وقت نے ساتھ دیا تو شاید کچھ دیر تقریر بھی ہو جائے۔ محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ کلام الامام، امام الکلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعت پاک کے 2-3 شعر حصول برکت کے لیے سماعت فرما لیں۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں۔ اتنا دھیرے دھیرے سے کام نہیں چلے گا، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ جب میں آ رہا تھا کئی لوگوں نے بتایا کہ اسے جلسے میں آپ جا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ کہنا نہ پڑے گا، بلکہ بغیر کہے وہاں کے لوگ بولتے ہیں۔ تو شاید یا میں غلط سن رہا تھا یا آپ لوگ بہرحال کچھ ابھی سوچ رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے
کھلا دیے ہیں، مجھے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، سبحان اللہ، جس راہ چل گئے ہیں۔ اب کھول لیجئے نا، سبحان اللہ۔ اس لیے اب تھوڑا سا اس لیے بند کرا دیا تھا تاکہ سمجھ جائیں کہ زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بس ٹائم سے، سبحان اللہ۔ جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، سبحان اللہ۔ جب آ گئی ہے جوش جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ سبحان اللہ، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں۔ ایک ہمارا دیہات کا شاعر کہتا ہے، کبھو جنگلے کا گلستان کہبے اجے گورو ہے وہ کا انسان کہبے، کہ جہی کا شہر دی سے الفت نہ ہوئی تو وہی کا کبھو ہم مسلمان کہبے۔ ہاں، اور جانے والے لوگ جو روڈ پہ کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ میلاد سرور منائے ہو کا ہے، یہ سب بتی وتی لگائے ہو کا ہے، علاقہ میں ہلچل مچائے ہو کا ہے، اور سبھے آئے کئی کچھ جو سنبے نہ کری ہو تو پھر ہم سبھن کا بلائے ہو کا ہے۔ آنسو تو اپنے طور پر سبھی کے نکلتے ہیں، کبھی خوشی میں کبھی غم میں، زمین پر بھی گرتے ہیں، دامن پر بھی ٹھہر جاتے ہیں، رخسار پر بھی رک جاتے ہیں، لیکن رات بھر آپ آگ جلاؤ اور اس کے سامنے آنسو بہاؤ تو سامنے کی آگ بھی سرد نہ پڑے، مگر نبی کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، اللہ کیا جہنم ہم گناہگاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، نعرہ تکبیر، نعرہ
اللہ الحمدللہ بڑی زندگی پیدا ہوئی. اسیر بنارسی نے ایک شعر پڑھا تھا, بڑا اچھا لگا تھا, تو میں نے بھی سوچا کہ انشاءاللہ اسی انداز سے اسی کی طرف انشاءاللہ اسی شعر پر پوری ایک منقبت ہی میں آپ تک پہنچا دوں گا. بنارس شہر میں بہت آیا, لیکن قاری نثار صاحب بالکل آخر کا وقت دیتے رہے. آج بہت اچھا ٹائم ملا ہے میرے لیے الحمدللہ. میں نے 5 ملکوں میں اس منقبت کو پڑھا ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, موریشس, نیپال, بھوٹان, سب جگہ میں نے پڑھا الحمدللہ. جہاں بنگالی کچھ نہیں سمجھتے اردو, وہاں ہر سال 7 سال سے جا رہا ہوں بنگلہ دیش. سب سے پہلے اس منقبت کی فرمائش ضرور ہو جاتی ہے کہ علی علی سنا دیجئے جو نبی نبی کی بہر پر ہے. ہاں محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ. ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلم نن علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن. دھیرے دھیرے نہیں, زندگی کے ساتھ سبحان اللہ. ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلم نن علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن. فضا فضا چمن چمن مہک اٹھے گلو سمن. فضا فضا چمن چمن مہک اٹھے گلو سمن. چٹا کے بالی ہر کلی علی 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 کیا کیا ہے سبحان اللہ. نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جوش اور بلولے کی کانپتے تھے مرحلے. نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جوش اور بلولے کی کانپتے تھے مرحلے. وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں زلزلے. وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں زلزلے. مچا دی ایسی کھلبلی علی علی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, یا علی نعرے حیدری. بہت اچھا ہے بھائی سبحان اللہ. اور ایک بند پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری ہوا یہ حکم سروری نہ دیر کر میرے جری. تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری ہوا یہ حکم سروری نہ دیر کر میرے جری. دکھا شان حیداری اکھاڑ پاپ خیباری. دکھا شان حیداری اکھاڑ پاپ خیباری. خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 علی. سبحان اللہ. محبت سے بولیے. ایک بند اور پیش کر دوں, اس لیے کہ ایک ایک بند میں پتہ نہیں کتنے بند کھلیں گے. کتنے بند ہم بچپن میں سنتے تھے چک بندی, پھر ایک دور آیا سننے لگے نس بندی, دیہاتوں میں دیکھا میڑ بندی اور گلیوں میں دیکھا دیو بندی. بندی کیا ہے؟ تو مفتی صاحب قبلہ نے کہا میں احسانی صاحب معاملہ یہ ہے, بندی کا معاملہ تو بہت برا ہوتا ہے. 8 گھنٹے کی بندی اگر بھارت میں ہو جائے تو 24 گھنٹے کا کاروبار چوپٹ. 8 گھنٹے کی بندی میں 24 گھنٹے کا کاروبار چوپٹ. تو میں نے کہا حضرت ان کے یہاں تو 24 گھنٹہ بند.
سب بند، سلام بند، قیام بند، درود بند، فاتحہ بند، اتنا بند کی دیو بند. جب انہوں نے بند کرنا شروع کیا تو ہم نے بریلی کا فیضان لے کے کھولنا شروع کیا اور اعلان کر دیا کہ نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا. ارے ذرا جھوم کے بولو. نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا. پیارے تو درود و سلام ہمارے حضرت قبلہ فرماتے فاتحہ میں فتح ہے، سلام میں سلامتی ہے. سلام پڑھتے رہو سلامت رہو گے، فاتحہ کرتے رہو گے فتح ہوتی رہے گی. اب اور لوگ ہیں میاں مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، چہرہ جیسے سڑا امرود، ارے بے درود. اس لیے پیارے بڑی زندگی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا چاہ رہے ہیں آپ. الحمدللہ نماز تو آپ سب پڑھتے ہیں نا. ابھی 4-6 لوگ زیادہ بولے ہیں، مدرسے کے طلبہ بولے ہیں، آپ لوگ کم بولے ہیں. پڑھتے ہیں نا. ارے نہ روز صحیح جمعہ کا جمعہ، نہ عید بقرعید تو پکی ہے یہ ہے. دھوکہ کیا ہے، بولو نا کہ ہاں پڑھتے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ نماز ہی ان کا مقدر بن گیا ہے. وضو ہو چاہے نہ ہو، پاک ہو چاہے نہ ہو، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتی. ایک پہنچا جھٹکے والا، نماز جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تیزی کے ساتھ پہنچا، جا کے کھڑا ہو گیا نیت باندھ کے. جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو بازو والے سے کہا دیکھا میری پھرتی؟ کہا کیوں؟ کہا وضو کے چکر میں پڑ جاتا تو جماعت چلی جاتی. چار نمازی جو ہے کھڑے ہو گئے تالاب کے کنارے پر. کہا گاؤں جائیں گے، مغرب کا ٹائم ہے تو ٹائم ہو جائے گا. چاروں کھڑے ہو کر کے کہا یہی پڑھ لیا جائے. تو تالاب کے کنارے وضو کیا اور وہیں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. ان میں کا ایک امام بن گیا تو پیچھے والا ہے کہ بولا تھوڑی دیر میں جب ایک مچھلی اچھلی تالاب سے تو کہا وہ اچھلی. تو دوسرے نے کہا ابے نماز میں بولا نہیں جاتا. تو تیسرے نے کہا کہ جب بولا نہیں جاتا تو کاہے بول رہے ہو؟ تو امام صاحب آگے سے داڑھی میں ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا، بہت بڑا منہ کھولا، کہا کچھ نہیں بولا. نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا، ایسی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے پیارے ایسے روزہ نماز والوں سے دور رہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے آج کی حسین محفل، تاریخ ساز محفل اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اور یہ حسین ادارہ یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ مولا ان کی عمروں برکت عطا فرمائے. ایک بند اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں. حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں. وہ رش کے صد شباب ہیں، علی کھلی کتاب ہے. وہ رش کے صد شباب ہیں، علی کھلی کتاب ہے. فدا ہے ان پہ ہر علی 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 بلا ٹلی. علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے. کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. مولائے کائنات شیر خدا آپ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا.
اے مولا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اے مولا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم و دین عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال دیا. ان المال یفنی عن قریبی وان العلم باق لا یزال عن قریب. یہ مال و دولت تو فنا ہو جانے والی چیز ہے، مگر جس کو فنا نہیں ہے، جس کو زوال نہیں ہے، وہ علم و دین کی دولت ہے. اس لیے پیارے یہ مدرسہ جہاں علم و دین سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، عالم دین بنائے جاتے ہیں، حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، قاری قرآن بنائے جاتے ہیں. اللہ اللہ 64 فارغین. سبحان اللہ 64 فارغین. آپ کل دستار بندی کا حسین منظر اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. یہ فیضان مولا علی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی علم کا شہر ہے، علی اس کے دروازہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول پاک فرما رہے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. تبھی تو ایک موقع پر کچھ یہودی اکٹھا ہوئے اور کہا چلا جائے علی کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ دولت کمتر ہے، علم افضل ہے، چل کے سوال کیا جائے. 4-5 اکٹھا ہوئے اور آ کر کے کہا ایک کام کرو یار، سوال ایک ہی ہو لیکن باری باری سے جاؤ، باری باری سے جاؤ، ایک ایک کر کے جاؤ. سب لوگ اکٹھا نہ چلو، سوال ایک ہی کرنا. سب صرف یہی پوچھنا کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے اور دولت کمتر ہے. پہلا پہنچا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ علم افضل ہے دولت سے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ دولت فانی ہے، یہ دولت فانی ہے، یہ علم جو ہے کیا کہنا. سبحان اللہ. اس کو زوال نہیں ہے، علم دین. سبحان اللہ. اس لیے پیارے کہنے کا مقصد وہ ہٹا، فوراً سمجھ گیا علی بتانا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں. دوسرا آیا کہ آپ کہتے ہیں علم افضل ہے. کہا ہاں. کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر دولت کمتر ہے علم افضل ہے. کہا سن، علم وہ ہے جو تیری حفاظت کرتا ہے، دولت کی حفاظت تو کرتا ہے اور تیری حفاظت علم کرتا ہے. جو تیری حفاظت کرتا ہے وہ افضل ہے. سبحان اللہ. وہ ہٹا. تیسرا آیا کہ آپ کہتے ہیں علم افضل ہے دولت کمتر ہے. کہا ہاں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا یاد رکھ، دولت وہ ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم وہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. خرچ کرنے سے ختم ہو جائے اس کے اوقات کیا ہے؟ جو خرچ کرنے سے ختم ہو جائے اس کے اوقات وہ بھی ہٹا. چوتھا آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ علم جو ہے افضل ہے دولت سے. کہا ہاں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ دولت تو آپس میں تقسیم ہو جاتی ہے مگر علم تقسیم نہیں ہوتا. دولت تو تقسیم ہو جاتی ہے مگر علم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا. ارے باپ کی دولت تمام بھائیوں کی مل جائے گی، بھائی کی دولت بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گی، مگر اگر باپ کے پاس علم ہے تو وہ کوئی بھائی کو تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. اگر بھائی کو علم ہے وہ بیٹوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا ہے. پتا چلا دولت وہ ہے جو تقسیم ہو کے ختم ہو جاتی ہے مگر علم وہ ہے جو تقسیم نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر پانچواں آیا کہ آپ کہتے ہیں علم افضل ہے. کہا ہاں. دولت سے علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا دولت یہ قارون و فرعون کی میراث ہے، علم جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے. اس لیے علم افضل ہے. وہ بھی ہٹا. سوال کرنے والے 5
سوال ایک، جواب سب کو الگ الگ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے علی کا معاملہ، یہ ہے مولائے کائنات شیر خدا کا معاملہ. اللہ اللہ. اسی لیے پیارے یہاں پر یہ علم الدین کے لیے مدرسہ کھلا ہے. تمام دور و دراز سے طلبہ بھی آتے ہیں، علم الدین سیکھتے ہیں، لیکن قریب والے محروم رہ جاتے ہیں. ان کو تو الحمد و شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، لیکن بیٹھ کر کے کالم سے سب ہوٹلوں پہ چائے پیتے جاتے ہیں، بکواس کرتے جاتے ہیں. اور جب نماز کے لیے آتا ہے تو سبحان رب العظیم کی جگہ سبحان رب العظیم پڑھتا ہے. لیکن اتنی بھی سمجھ نہیں پیدا ہوتی کہ ہم بجائے خدا کو عظمت والا کہنے کے ہم خدا کو گنگا کہہ رہے ہیں. مانا میں فساد پیدا ہو رہا ہے، ہماری نماز فاسد ہو رہی ہے، نماز خراب ہوئی جا رہی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے. پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. صرف یہی نہیں کہ بچوں کو بھیج دیا، یہ 60 سال کے ہو گئے، آپ کب پڑھیں گے؟ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم و دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی کوکھ تک. علم و دین حاصل کرو. اطلبوا العلم ولو کان بالصید. علم و دین حاصل کرو اگرچہ دور و دراز کا سفر کر کے ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. لیکن علم الدین نہیں حاصل کرتے، علم الدین سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے یہ پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم الدین سیکھیے، اپنے بچوں کو علم الدین سکھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ بھی پڑھیے. اس لیے آج کا یہ جلسہ اور آج کی یہ تقریر اور آج کی یہ نعت خوانی جو آپ سن رہے ہیں بیٹھ کر، پیارے وقت پورا ہو رہا ہے. میں جان رہا ہوں کہ 2 بجے محفل ختم ہو جاتی ہے. ٹائم کیا ہوا؟ 1:30 بجا ہے نا، 1:40 ہوا ہے غالباً. ابھی 20 منٹ کا ٹائم اور بچا ہے. اس لیے آپ لوگ بیٹھے، انشاءاللہ کام کی باتیں میں کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو بھی میں علم الدین سے متعلق چند باتیں، چونکہ جلسہ ہی اس لیے ہے، مدرسے میں جلسہ ہے اور دستار بندی کا جلسہ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو علم الدین پڑھائیں. علم الدین اگر بچے نہ پڑھیں گے، علم الدین اگر نہ سیکھیں گے تو پیارے کام کیسے چلے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو علم الدین پڑھایا جائے، خود بھی علم الدین سیکھا جائے. یہ ادارہ آپ کے لیے ہے، یہ بلڈنگ آپ کے لیے ہے، یہ علماء آپ کے لیے ہیں. اور آپ علم الدین نہ سیکھیں، دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے. آج ہمارا مولوی بیچارہ بیان کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، قوم اس کان سے سنتی ہے، اس کان سے اڑا دیتی ہے، سننے کے لیے تیار نہیں. میں نعت پڑھنا جانتا ہوں الحمدللہ. ابھی نعت پڑھنا رات بھر شروع کر دوں آپ اٹھو گے نہیں، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. لیکن پیارے صرف واہ واہ اور نعرے تکبیر آپ کہہ کے رات بھر چلے گئے، کچھ پیغام آپ کو نہ ملا تو آپ کو لطف نہ آئے گا. آپ بعد میں اس چیز کا احساس کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ سننے کی کوشش کیجئے تاکہ کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولو پیارے یا رسول اللہ. اس لیے اسی قرآن اور اسی اسلام کی عصمت کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی. سرکار غریب نواز بھارت کی دھرتی پر آئے اسی قرآن اور اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی. آج خالی سن لیتے ہیں لیکن کبھی کوشش کرتے ہیں کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. سارا بھارت اسی لیے شیدا رسول کا، بھارت کا بادشاہ ہے بیٹا رسول کا. بھارت کا بادشاہ ہے بیٹا رسول کا. خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا. ارے جھوم کے بولو. خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا. لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا. لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا. اور خواجہ کی جوتی سر سے نہ جے پال کے ہٹی. خواجہ کی جوتی سر سے
جب تک نہ اس نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، نہ اس نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا۔ اس لیے پیارے علم الدین سیکھو، علم الدین اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور علم الدین پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اس لیے آج جانتے ہیں ہم اور آپ، آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو آپ علم الدین سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، اگرچہ دور و دراز کا سفر کرنا پڑے، لیکن آج آپ کو بہت دور کا سفر نہیں کرنا ہے، بہت دور نہیں جانا ہے، ملک چین نہیں جانا ہے، سعودی عربیہ نہیں جانا ہے، بلکہ اسی بنارس شہر میں بجڈیہا محلے میں آج آپ اپنے بچوں کو بھیجیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ علماء کرام کی شان کو دیکھو، آج پیارے علم الدین پڑھو، علم الدین سکھاؤ۔ زمانہ اس کوشش میں ہے تاکہ قرآن کی تعلیم کو دنیا سے بالکل بند کیا جائے، روکا جائے۔ آپ کے مدرسوں میں بھی انگریزی، آپ کے مدرسوں میں بھی دنیاوی ذہن کو اس قدر غالب کر دیا جائے کہ دین کی تعلیم سے آپ بالکل پھر جائیں، بالکل الگ ہو جائیں۔ کوشش یہی چل رہی ہے، اس قدر لوگوں میں عریانیت پیدا ہو رہی ہے اور آپ کا دل و دماغ دین کی تعلیم کی طرف سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آج ٹائی پہن کر جب بچہ آپ کا بچہ کھڑے ہو کر کے پیڈ بوشٹ پہن کے ٹائی لگا کر جب نالی پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اگر کوئی بزرگ کہتا ہے ارے یہ لڑکا کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو بازو سے کہتا ہے مولانا صاحب اپنے گھر جاؤ، ارے یہ وی آئی پی لوگ ہیں۔ میں نے کہا ارے وی آئی پی اگر اسی کو کہتے ہیں تو گدھا سب سے بڑا وی آئی پی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا نام وی آئی پی ہے؟ ارے یاد رکھو پیارے، دین کی تعلیم سیکھو تب ادب آئے گا، دین کی تعلیم سیکھو تب معلومات ہوگی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، پیشاب کی چیٹوں کو پیر پہ گرانا کیسا ہے۔ ان سب چیزوں کو جب علماء بتاتے ہیں تو قوم بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تلخ سچائیوں کو سننے کے لیے آج قوم ہماری تیار نہیں ہے پیارے۔ کہنے کا مقصد ہے علم الدین ایک اسی ضرورت کا نام ہے کہ آج ہم اور آپ یہ دیکھیں زمانہ بدلتا جا رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہوائیں بدلتی رہتی ہیں، عمارتیں بدل سکتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، ہوا بدلتی رہتی ہے، دریاؤں کا رخ بدل سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام، کلام ربانی، خدا کا کلام پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کلام کی عظمت یہ ہے کہ زمانہ تو بدل سکتا ہے مگر ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ان کے بولو سبحان اللہ۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، کسی کو پڑھنے کے لیے دینا بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظمت والی کتاب، کتنی برکت والی کتاب، کتنی رحمت والی کتاب۔ قرآن سے پوچھو، قرآن سے سوال کرو، ہر چیز کا جواب ملے گا۔ لیکن آج ہم ہیں اور آپ ہیں قرآن میں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ قرآن پڑھیے پیارے، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، خدا کی قسم دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، گھروں میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے۔ آپ یاد رکھو پیارے، بچے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، قاری قرآن بناؤ۔ آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی۔ پہلے محشر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر ایسا تاج ہے؟ جواب ملے گا یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن بنایا ہے۔
یہ اسی قرآن کی برکت ہے، اسی حافظ قرآن کی برکت۔ آج ان کے سروں پر تاج نظر آ رہا ہے، لیکن پیارے آج تو معاملہ یہ ہے، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جنازے میں بڑی بھیڑ بھاڑ نظر آ رہی، گاڑی کھڑی کی، رک کے 2-4 پہچان کے نظر آئے تو میں نے کہا کیا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت ہے مولانا صاحب، لیکن گاؤں کے ایک سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آئیے نا اپنے ہی والے ہیں۔ تو میں اتر گیا، اب پہنچا تو دیکھا جنازے میں بھی بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں رہتے تھے؟ کہا مولانا صاحب بہت جلوے والے لوگ تھے، یہ ایک بیٹا انجینئر ہے، ایک وکیل ہے، ایک انسپیکٹر ہے، ایک اور ہے۔ تو میں نے کہا ایک اور ہے تو وہ کہاں؟ کہا وہ کچھ ترقی نہیں کر پایا مولانا صاحب۔ میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہا وہ کیا کیا، ابا نے 3 جھاپڑ مار دیا تھا تو غصہ کے ایک مدرسے میں پڑھتا رہا جا کے 3 سال تک، اور وہیں پڑھتا رہا، مولویوں نے پڑھایا، چندہ کر کر کے اس کو کھانا بھی کھلایا، حافظ قرآن ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا انجینئر صاحب کہاں ہیں؟ کہا انجینئر صاحب وہ دور کھڑے ہیں، پینٹ بوسر پہنے، ٹائی لگائے، جو اسلام میں حرام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ انسپیکٹر صاحب کہا وہ لگ کھڑے ہیں، دیکھیے بلا لگائے ہوئے، ان کو بھی نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ تیسرے کہا وکیل صاحب وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی دیکھیے 10 کو پھنسائے کھڑے وہاں پر مقدمہ کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں نے کہا وہ جو ترقی نہیں کر پایا وہ کہاں ہے؟ کہا ابا کے مرنے کی خبر سنا ہے، ابا نے 3 جھاپڑ مارا تھا، بھاگ گیا تھا، سنا ہے کہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، 3-4 سال میں آیا ہے کہاں؟ کہا وہ باپ کے سرہانے بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کہا باپ کے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے بتاؤ، سوچ سمجھ کے بتاؤ، یا ابا کی جو نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، بتاؤ یہ کامیاب ہے باپ کے لیے یا وہ کامیاب ہے؟ بتاؤ ابا کے لیے کون فائدے مند ہے، وہ جو نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے یا یہ؟ فائدے مند تو یہی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اس انجینئر کے پڑھانے میں کتنا پیسہ لگا ہوگا، انسپیکٹر صاحب کو پڑھانے میں، نوکری دلانے میں کتنا پیسہ لگا ہوگا، وکیل صاحب کو جلدی پڑھانے میں کتنا پیسہ لگا ہوگا؟ ہم کہا مولانا صاحب لاکھوں 50 لاکھ لگ گیا ہوگا۔ میں نے کہا ان کو پڑھانے میں 50 لاکھ، اور اس کو حافظ بنانے میں کتنا لگا؟ کہا 3 جھاپڑ۔ پوچھو نہیں 3 جھاپڑ۔ تو میں نے کہا بتاؤ باپ کے لیے یہ فائدے مند ہے یا وہ؟ کہا سمجھ میں تو آتا ہے کہ وہی جو ابا کے مغفرت کی دعا کرتا ہے باپ کے لیے وہی فائدے مند ہے۔ اب تھوڑی دیر ہے میں نے دیکھا کہ وہی بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا مصلی پر۔ بھائیو صفیں درست کر لیجئے، 3 5 7 اس انداز سے آپ صفیں بنا لیجئے، کھڑے ہو جائیے سب لوگ، سب بنا کر۔ وہ بیٹا اللہ اللہ اب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، تمام لوگ پیچھے ہیں، وہ 1 2 4 لاکھ خرچ کرانے والے دور کھڑے ہیں، خود تو نماز جنازہ پڑھتے نہیں بلکہ 2-4 کو پھنسائے کھڑے ہیں۔ اب وہی بیٹا مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے، نیت کرنے کے بعد تکبیر کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، سنا پڑی، تکبیر کہی، درود ابراہیمی پڑی، تکبیر کہی، پڑھتا ہے اللہم اغفر لحجنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ومیتنا اور بخش دے ہمارے مردوں کو۔ سبحان سبحان اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، جو حاضر ہیں انہیں بخش دے، جو غیر حاضر ہیں انہیں بخش دے، جو چھوٹے ہیں انہیں بخش دے، جو بڑے ہیں انہیں بخش دے۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے نماز جنازہ میں جایا کرو پیارے، پتہ نہیں کس کی نماز جنازہ کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے۔ ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہ مل رہا تھا، تو دیکھا کہ جنگل میں ایک پاگل
داڑھی رکھا ہے، مسلمان معلوم ہوتا ہے، لوگ پہنچے، کہا چلو بابا نماز جنازہ پڑھا دو. کہا یار پریشان نہ کرو، کسی مولوی صاحب کو بلا لو، پڑھوا لو، میں تو پاگل آدمی ہوں، جنگل میں پھرتا ہوں، میرا کام نہیں. کہا حضور اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی نہیں مل رہا، چلیے نماز پڑھائیے. اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلا کے لائے اس کو. اب اس نے نیت باندھی، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. وہ شخص 1 گھنٹے میں 1 تکبیر کہی، 4 گھنٹے میں 4 تکبیر، کھڑے کھڑے سب تھک گئے. جیسے ہی سلام پھیرا تو کہا کہاں سے پاگل پکڑ لائے تھے لا کر کے؟ اے پاگل تم نے نماز جنازہ کیسے پڑھائی؟ کیا کیا پڑھا؟ کہا معاملہ یہ تھا کہ تم نے کہا جنازہ پڑھانا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ 1 جنازہ پڑھانا ہے، صرف یہ کہا تھا کہ جنازہ پڑھانا. ہم جب آئے، آگے نظر ڈالی تو 1 جنازہ، اور پیچھے توجہ کی تو تم سب مردہ تھے. تو میں آگے والوں کی پیچھے والوں کی سب کی پڑھا رہا تھا، اس لیے ٹائم لگ گیا. آپ جانتے ہیں کبھی کبھی اللہ والوں کی برکت سے بخشش بھی ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ، سبحان اللہ، خواجہ باقی باللہ کے زمانے میں کفن چور رہتا تھا، کفن چوری کر کر کے بیچتا تھا. آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو سب سے پہلے گھر پہ آ گیا، اور آیا تو آپ نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ. کہا کیا؟ کہا لے اچھے قسم کا کفن کتنے کا ملتا ہے؟ کہا حضور میں نہیں جانتا کتنے کا ملتا. کہا تم سب جانتے ہو لیکن سچ بتاؤ. دلی والے تیرے عیب کو نہ جانتے ہو لیکن اللہ کے ولی سے تیرا عیب چھپا نہیں ہے. اچھے قسم کا کتنے کا بنتا ہے؟ گھوم کر کے کہا حضور اتنے کا بنتا ہے. آپ نے اس سے 1 درہم زیادہ نکالا، اس کو پیش کیا. کہا لے یہ پیسہ پہلے میرے کفن کا لے لے، لیکن میری قبر پہ نہیں آنا. کہا حضور میں یہ کام کرتا نہیں ہوں لیکن آپ کا نذرانہ سمجھ کے رکھے لے رہا ہوں. کہا نذرانہ نہیں، وعدہ کر کے نہ آئے گا. کہا نہیں آؤں گا. حضرت کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کفنا کر کے قبر میں سپرد خاک کیا. اب رات میں جب 11-12 بجے اس کو چین کیسے پڑے، پھڑوا اٹھایا، کدارا اٹھایا، پہنچا قبر پہ، مٹی ہٹائی، بنگا ہٹایا، اور جیسے ہی قبر میں اندر دھس کر کے کفن پہ ہاتھ لگایا تو حضرت نے کلائی تھام لی. کلائی تھام لی تو بڑا جھٹکا لگایا، زور لگایا، لیکن چھٹا نہ پایا. آپ فرماتے ہیں ظالم تو ایک جنتی ہو کر جنتی کا لباس اتار رہا. رونے لگا زارو قطار کا، حضور آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کیسے جنتی ہوں؟ کہا تم اس لیے جنتی ہو، تم بڑے گنہگار ہو، پاپی ہو، سچ ہے، لیکن جنتی اس لیے ہو کہ تم نے آج میری نماز جنازہ میں شرکت کی، اور جتنے لوگوں نے میری نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے. یہ اللہ کے ولیوں کے جنازے میں جایا کرو، نیک لوگوں کے جنازے میں شرکت کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی اب وہ پڑھتا ہے، اب پیر کہتا ہے پیارے اب مجھے بتاؤ وہ بچہ امام بنا ہے، کہتے ہیں کوئی ترقی نہیں کر پایا، 2000 روپیہ پاتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ 1000-2000 روپے پا کر کے کرے گا کیا؟ کہاں ترقی کر پائے گا؟ مولانا کیا قرآن پڑھائیں، کیا قاری قرآن بنائیں، کیا عالم دین بنائیں؟ یہ تو 4000 روپے میں ہوگا کیا؟ میں 10,000 پانے والوں سے پوچھتا ہوں، 25,000 پانے والوں سے پوچھتا ہوں، اچھی نوکری کرتے ہو لیکن یہ 4000 پانے والے مولوی سے اچھا لباس کبھی نہیں پہن پاتے. کیوں؟ اس 4000 میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، برکت عطا فرمائی ہے. لہذا پیارے وہ امام بنا کھڑا ہے سامنے. اب یہ دیکھ لو آپ نے انجینئر بنایا، پڑھاؤ بچوں کو، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آپ ساری چیزیں پڑھاؤ، لیکن قرآن کو پہلے پڑھاؤ، جہان کو بعد میں پڑھاؤ. قرآن پہلے سکھاؤ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی تعلیم نہ پڑھاؤ، سب تعلیمیں دلاؤ بچوں کو، لیکن قرآن پہلے پڑھاؤ. قرآن کو کمزور مت سمجھنا، ورنہ یاد رکھو وہ بچہ جو پڑھ کر کے آیا ہے، 1 پیسہ بھی باپ کا خرچ نہیں ہوا، حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے. دیکھو ذرا سے آپ نے کانسٹیبل بنایا ہے، آپ نے نوکری دلائی ہے، غلام بنایا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا، آپ نے غلام بنایا، آپ نے انجینئر بنایا تو غلام بنایا. جا
थाने का बाबू बनाया तो गुलाम बनाया, आपने इंस्पेक्टर बनाया तो आपने गुलाम बनाया, आपने रेलवे में नौकरी दिलाई तो गुलाम बनाया, बैंक का बाबू बनाया तो गुलाम बनाया, आपने कोई भी नौकरी दिलाई, नौकरी दिलाकर आपने गुलाम बनाया। और अगर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दिया तो गुलाम नहीं कौम का इमाम बना दिया। मैं कहता हूं मसलके आला हज़रत जश्न दस्तारे फजीलत सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर के परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये प्यारे अल्लाह अल्लाह, आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप जानते हैं एक दौर आया था आपके भारत में, आपने अपने उलमा से सुना होगा बहुत अच्छे अंदाज में। एक दौर आया था, किसी ने कहा था 10 आयतें कुरान से हटाओ, किसी ने कहा 20 हटाओ, किसी ने कहा 30 हटाओ। हमारे उलमा ने उनकी आंख में आंख डाल के कहा था 10, 20, 30 आयतों की बात करते हो, 6666 आयतें हैं कुरान में। हम पूरा का पूरा कुरान समंदर के हवाले करने को तैयार हैं, मगर एक शर्त पर, पूरे हिंदुस्तान के हर लाइब्रेरी, कुतुबखाना, मदरसा, स्कूल, कॉलेज से एक एक किताब को निकाला जाए, सारी किताबों को समंदर के हवाले कर दिया जाए। अभी जब चले समंदर के किनारे खड़े होकर के तमाम लोग अपनी अपनी किताबों को आवाज दें, जो किताब हर्फ बहर लफ्ज बलफ्ज दोबारा फिर से मौजूद हो जाए, उसी किताब का कानून पूरे मुल्क में जारी कर दिया जाए। लोग घबरा गए, दुनिया में कोई ऐसी किताब ही नहीं थी जिसको पूरी किताब ज़बानी याद हो, मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके हाफिज गली गली मौजूद है। अगर ये शर्त मान लिया जाए और अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए और कानून बना लिया जाए कि जो किताब सबको समंदर में डालने के बाद मौजूद हो जाए, उसी किताब का कानून जारी कर दिया जाए, लोग समझ गए कि मामला क्या है। इसलिए सब बोलते थे कि किसी किताब का हाफिज ना मिलेगा। अगर ऐसा कर लेते और समंदरों में उठा करके सारी किताबों को डाल देते और डालने के बाद तमाम लोग समंदर के किनारे खड़े होकर अपनी अपनी किताब से कहते, ए फला किताब तू आ जा, ए शाम में तू आ जा, ए अथर्ववेद तू आ जा, ए गीता तू आ जा, ए रामायण तू आ जा, ए तौरात तू आ जा, ए इंजील तू आ जा, ए ज़बूर तू आ जा, तो सारी किताबें खामोश रहती। सारी किताबों के मानने वाले पढ़ने वाले लोग सीना भी कूटते, सर भी पीटते, हाय हाय क्या करें, हाथ से किताब चली गई, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब कुरान की बारी आती तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास की सीन तक ये पूरा कुरान अपनी सदाकत के साथ तो समंदर के अंदर होता, लेकिन ये लाखों लाख हाफिज कुरान अपना सीना लेकर के हाजिर होगा और ऐलान कर देते कि फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा। अरे जरा झूम के बोलो, फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। इसलिए प्यारे, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम दिलाओ, इससे बड़ी बरकतें हैं। इसलिए आज मैं जानता हूं कि बिल्कुल आप मुशायरा सुनने के मूड में बैठे हैं। याद रखो, इसी कुरान को बचाने के लिए फातिमा के लाल ने करबला में खानदान लुटा दिया है। कौन? हुसैन। एक एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। अरे झूम के बोलो, एक एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन।
ادائے نور کی تنویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین۔ ارے ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ لڑنے سے پہلے سوچ لے ہے کسی کا سامنا، لڑنے سے پہلے سوچ لے ہے کسی کا سامنا، شیر خدا کے ہاتھ کی، شیر شمشیر ہے حسین، ادائے نور کی تنویر ہے حسین۔ حضرات اس لیے پیارے آج کی تاریخ علماء سے لوگ دور بھاگتے ہیں، قریب آنے کی کو کہاں تک بھاگو گے پیارے؟ یہ قوم مرنے کے بعد تک بھی کام آتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے؟ ہمیں ایک آدمی آیا ہے مولانا صاحب، کیا ہے؟ ہمارے بیٹا کی شادی آتی ہے اور کٹ جاتی ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ مولانا صاحب نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، جاؤ یہ دعا پڑھ لینا، اب میں ایک تعویذ دیتا ہوں۔ گئے تو ایک ہی مہینہ بعد چلے آئے مولانا صاحب، رشتہ طے بھی ہو گیا، تاریخ پڑھ بھی گئی، نکاح کل ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد 5 6 7 سال گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، ابھی پہنچے مفتی رجب علی صاحب، اے مولانا یعقوب صاحب قبلہ کیا ہوا؟ حضرت 6 7 سال شادی کے ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ اجمیر شریف، اور وہاں جانے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور جاؤ یہ تعویذ میں دیتا ہوں، اس کو بازو میں باندھ لینا، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اللہ کا، بزرگوں کی عطا ہوگی، تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ ارے جیسے ہی لے کے پہنچے 9 مہینہ بعد ہنستے چلے آئے، اے مولانا صاحب کیا وہ تعویذ دیا، غریب نواز کا کرم ہوا، لائن کلیئر ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا۔ ہمیں جب شادی نہ ہو تو دعا کریں مولانا، لڑکا پیدا نہ ہو تو مزار بھیجاویں، تعویذ بناویں مولانا، اور جب لڑکا پیدا ہو جائے تو نام بتاویں مولانا، عقیقہ کا مسئلہ بتاویں مولانا، ختنہ کا مسئلہ بتاویں مولانا، اور 4 برس کا ہو تو بسم اللہ پڑھاویں مولانا، جوان ہو جائے تو نکاح پڑھاویں مولانا، اور کونو مسئلہ بگڑ جائے تو وہ مسئلہ بناویں مولانا، مر جاؤ تو نماز جنازہ پڑھاویں مولانا، ہمیں 100 مقام آویں مولانا، 10واں میں مولانا، 20واں میں مولانا، 40واں میں مولانا، روزانہ مولانا، سالانہ مولانا۔ کہاں بھاگو مولانا؟ لوگوں سے کہاں دور ہو کے جاؤ گے؟ یہ تو ایسی ضرورت ہے کہ ہر موڑ پہ کام آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے علماء کرام سے سچی عقیدت رکھو، علماء کرام سے قریب ہو جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام سے آپ قریب ہو جائیں گے تو بے شک یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے نائب ہیں، آپ ان سے قریب ہو جاؤ، علماء سے قریب ہو جاؤ، رسول سے قریب ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ ولی سے قریب ہو جاؤ، ولی سے قریب ہو گئے، علی سے قریب ہو گئے تو نبی سے قریب ہو گئے، اور نبی سے قریب ہو گئے تو خدا سے قریب ہو گئے۔ اسی لیے پیارے کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم اور آپ یقیناً یہ ساری نسبتیں، یہ سارے وسیلے جو ہمارے لیے ہیں، صرف یہ کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں، خدا سے قریب ہو جائیں، رسول پاک سے قریب ہو جائیں۔ یہ علماء کیا ہیں؟
رسول پاک تک پہنچانے کے لیے وہ وسیلہ ہے. اس لیے پیارے جب ان کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچے, پیارے رسول پاک کی شان دیکھو, رسول پاک کا مقام دیکھو. میدان محشر کا منظر ہے, تمام انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہیں, مگر ہمارا نبی خدا کی قسم امتی امتی کی صدا بلند کر رہا ہے. اے امتیوں چلے آؤ, اے گنہگاروں چلے آؤ. اسی کو شاعر کہتا ہے, پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے. پکاریں گے گنہگار کہاں ہے. یہ پیارے یقیناً علماء سے قریب ہو جاؤ, رسول پاک سے قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ. رسول پاک سے قریب ہو گئے تو جنت سے بھی قریب ہو گئے, رب سے بھی قریب ہو گئے. سبحان اللہ. اس لیے تو آج یہ حسین ادارہ, یہ حسین منظر, یہ نورانی علماء کرام کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں. میں جب بیٹھا تو کتنے لوگ, کوئی بیگ سنبھالنے لگا, کوئی رومال سنبھالنے لگا, کوئی پیٹ سنبھالنے لگا. میں نے کہا میرے ساتھ پورے ہندوستان میں یہ حادثہ ہوتا ہے کہ جب میں مائک پہ بیٹھ جاتا ہوں تو اپنا اپنا بوریا بستر سبھی سنبھالنے لگتے ہیں. اس لیے ارے کتنے لوگوں کو, کسی شاعر کو ہندوستان میں میرے بات پڑھنے کے لیے کہو, مائک پہ آنے کو تیار نہیں. بیچارہ کہتا ہے چاہے نذرانہ نہ دو لیکن پڑھاؤ نہیں. اس لیے پیارے کہنے کا مقصد ہے کہ چند لمحہ بیٹھ کر کے سن رہے ہو, یہ آپ کی خوش نصیبی ہے, میری بھی خوش نصیبی ہے کہ اس حسین ادارے میں علماء کرام کی موجودگی میں آپ بیٹھ کر کے آپ کا ہر انگ عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کی آنکھ عبادت کر رہی ہے, ہاتھ عبادت کر رہا ہے, پیر عبادت میں ہے, آپ کے کان عبادت میں ہے, زبان عبادت میں ہے. کیوں نہ ہو, ایک ایک لمحہ یہاں کا بیٹھنا کتنا عظیم ہے پیارے. اور آنے والا حاجی اس دیار کی عظمت بیان کرتا ہوا آتا ہے. کاش چلو مدینہ, اس دیار کی عظمتیں, برکتیں, رفعتیں, بلندیاں, تمام تر خوبیاں بیان کرتا ہے. میں نے پوچھا میرے دوست وہاں کی عظمت تم کیا بیان کر سکتے ہو اپنی زبان سے؟ تو اس نے کہا مولانا کیسا ہے پوچھتے ہو علاقہ رسول کا, باغ ارم سے پڑھ کے ہے طیبہ رسول کا. میں نے کہا راز الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہاں کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں, ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. قدموں نے جن کے خاک کو کندن بنا دیا, مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں. آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلیں, ہمیں توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں. جب الہ آباد سے یہ آواز اٹھی تو مراد آباد سے ایک آواز اٹھی اور وہ شاعر بول پڑا جو اپنی جماعت کا نہیں ہے, ہندو سماج کا شاعر. وہ کہنے لگا کس چیز کی کمی ہے محمد کے شہر میں, ہر آدمی غنی ہے محمد کے شہر میں. میں رضوا کو اپنی خلد پہ کیوں اتنا ناز ہے, ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں, ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں. یہ پیارے تو کہا کیسا ہے پوچھتے ہو علاقہ رسول کا, باغ ارم سے بڑھ کے ہے طیبہ رسول کا. لیکن جو شعر مجھ کو پسند آیا, جس کی بنیاد پر میں نے یہ مطلع پڑھا, وہ یہ ہے کہ کوئی مٹا سکے گا نہ اسلام کا چمن. وجردیا کی اس دھرتی پر اب بنارس کے زندہ دل مسلمانوں کی موجودگی میں میں یہاں سے لے کے بمبئی اور بمبئی سے امریکہ تک میرا چیلنج ہے یہ شعر کہ کوئی مٹا سکے گا نہ اسلام کا چمن, کوئی مٹا سکے گا نہ اسلام کا چمن. آباد کر گیا ہے, آباد کر گیا ہے نواسا
آباد کر گیا ہے رسول کا نواسا رسول کا. اس لیے پیارے قرآن فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اونچا فرمائے گا اور جنہیں علم و دین دے دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو درجوں بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. درجوں بلند فرمائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے اگر درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو علم و دین سیکھیے, علم و دین پڑھیے, علم و دین پڑھائیے. اس لیے پیارے علم و دین پڑھنے والوں کے لیے حکم ہوتا ہے اے یا رسول اللہ یہ طالب علم آپ کے مہمان ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کے مہمان ہیں. جو علم الدین حاصل کرتے ہیں یہ آپ کے مہمان ہیں. اب مہمانوں کا لوگ طرح طرح کا انتظام کرتے ہیں. جیسا میزبان اور جیسا مہمان ویسے ہی انتظام لوگ کرتے ہیں. بلاتے بھی ہیں. کبھی مہمان آ بھی جاتا ہے, کبھی بلایا بھی جاتا ہے, کبھی ٹرین سے کبھی پلین سے کرایہ دے کر بھی بلایا جاتا ہے, نذرانہ دے کے بھی بلایا جاتا ہے. گاڑی کا بھی انتظام, کار کا بھی انتظام. یا رسول اللہ لوگ اپنے اپنے مہمانوں کا یہ سب انتظام کرتے ہیں. آپ نے اپنے مہمانوں کا کیا انتظام کیا ہے؟ اے آقا آپ نے اپنے مہمانوں کے لیے کون سا انتظام کیا ہے؟ اپنے مہمانوں کی عزت کیسے آپ نے بڑھائی ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ دنیا کے مہمان جن کے لیے کار موٹر سائیکل ٹرین پلین کا انتظام, مگر میرا مہمان جب اپنے گھر سے قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے علم و دین حاصل کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے چلتا ہے تو بے شک اللہ کے بے شمار فرشتے طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ایک عالم دین یا ایک طالب علم کسی بستی سے گزر جائے, ٹھہرے چاہے نہ ٹھہرے, قیام کرے چاہے نہ کرے, صرف گزر جائے. گزرنے کی برکت یہ ہے آقا فرماتے ہیں اس بستی کے قبرستان سے 40 دن اور 40 راتیں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. بارش ہوتی ہے. آئے ہائے سبحان اللہ. گزرنے کی برکت جب یہ ہے تو بتاؤ جس جگہ پر ادارہ قائم ہوگا جہاں علماء رہتے ہوں گے, حفاظ رہتے ہوں گے, طلباء رہتے ہوں گے, گلی گلی جاتے ہوں گے, وہاں کی کیا شان ہوگی. اس لیے پیارے ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, عالم دین بناؤ, قرآن پڑھاؤ, عالم دین بناؤ. اور یہ مدرسہ اور یہ تمام بچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں برکت عطا فرمائے, بچوں کو علم نافع عطا فرمائے اور ان کے سینے کو کشادہ فرمائے, علم و دین کی برکتوں سے مالا مال فرما. اور مولا تبارک و تعالیٰ یہاں کے اساتذہ کی عمروں برکتیں عطا فرما اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ العظیم پہلی بار آپ کے اس گراؤنڈ میں آنے کے بعد یہ حسین گراؤنڈ, یہ حسین مجمع دیکھ کر بڑی طبیعت خوش ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ جس سہانی گھڑی چمو کا پیما کا چاند اس دل فروز ساتھ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں
نور کے چشم میں لہرا دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے حارثہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. ذات پاک رسول کا صدقہ، ذریات بطول کا صدقہ، خلفائے راشدین کا صدقہ، کل صحابہ و تابعین کا صدقہ، اپنے شیر جری کے صدقے میں، میرے مولا علی کے صدقے میں، حسن سبز پوش کا صدقہ، سید زہر نوش کا صدقہ، شاہ گلگون قبا کے صدقے میں، تشنہ کربلا کے صدقے میں، حلق اصغر کے تیر کا صدقہ، کربلا کے اسیر کا صدقہ، غوث پیران پیر کا صدقہ اور میرے دستگیر کا صدقہ، باغبانان چشت کا صدقہ، مالکان بہشت کا صدقہ، صدقہ منصور و شمس سرمد کا صدقہ، ہر عاشق محمد کا. اپنے بندوں کی التجا سن لے سن لے سن لے، ذرا دعا سن لے. تمنا ہے الہی موت کیوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو. الہ العالمین سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مولا میں نہیں جانتا دل میں کیا تمنا لے کر کے یہ تیرے بندے آئے ہیں، مگر تیرے محبوب کی اس پاک محفل میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الہ العالمین کوئی اگر نیک تمنا، نیک آرزو لے کر اس بزم پاک میں آیا ہو، ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما دے، نیک مقاصدوں کی تکمیل فرما دے. مولا زندگی میں بندگی اور بندگی میں زندگی پیدا فرما. ہماری جبینوں کو ذوق سجدہ عطا فرما، ہماری جبینوں میں سجدے کا نور عطا فرما، ہمارے دل میں سرور عطا فرما، ہمیں جلوہ حضور عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو سلیقہ عطا فرما بندگی کا. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام سنی مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس میں پڑھنے والے بچوں کو علم و دین، علم و نافع عطا فرما. الہ العالمین یہاں کے اساتذہ کی عمروں برکتیں عطا فرما. مولا اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لے. کوئی بیمار ہو شفائے کامل عطا فرما، کوئی قرض دار ہو قرض سے نجات عطا فرما. مولا کسی پریشانی میں کوئی مبتلا ہو، اس پریشانی کو دور فرما. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. بس آخری دعا ہے، جب زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا ہو، دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی ہو، روح پرواز کر رہی ہو،
سینے پہ دست پاک مصطفیٰ ہو، آنکھیں جمال محبوب کا نظارہ کر رہی ہوں، سامنے چہرہ ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، روح صلی اللہ پڑھتی ہوئی قدم ناز مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیج الورا کا آستانہ ہو، نظر کے سامنے خیج الورا کا آستانہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین۔